بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلیم رضی اللہ عنہما نامی ایک عورت کے یہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجور اور گھی پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ گھی اس کے برتن میں رکھ دو اور یہ کھجوریں بھی اس کے برتن میں رکھ دو، کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ پھر آپ نے گھر کے ایک کنارے میں کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھی اور سلیم رضی اللہ عنہما اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کی۔ سلیم رضی اللہ عنہما نے عرض کی، میرا ایک بچہ لاڈلا بھی تو ہے، اس کے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ فرمایا، کون ہے؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم انس رضی اللہ عنہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی کوئی خیر و بھلائی نہ چھوڑی جس کی ان کے لیے دعا نہ کی ہو۔ آپ نے دعا میں یہ بھی فرمایا، اے اللہ، اسے مال اولاد عطا فرما اور اس کے لیے برکت عطا فرما۔ انس رضی اللہ عنہ کا بیان تھا کہ چنانچہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، اور مجھ سے میری بیٹی امینہ نے بیان کیا کہ حجاج کے بصرہ آنے تک میری سلبی اولاد میں سے تقریباً 120 دفن ہو چکے تھے۔ ہم سے ابن ابی مریم نے بیان کیا، انہیں یحییٰ نے خبر دی، کہا مجھ سے حمید نے بیان کیا اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کے ساتھ صحیح بخاری حدیث نمبر 1982۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا مطرف نے یہ کہا کہ سوال تو کسی اور نے کیا تھا لیکن وہ سن رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو فلاں، کیا تم نے اس مہینے کے آخر کے روزے رکھے؟ ابو نعمان نے کہا، میرا خیال ہے کہ راوی نے کہا آپ کی مراد رمضان سے تھی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ثابت نے بیان کیا، ان سے مطرف نے، ان سے عمران رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے آخر کے بجائے شعبان کے آخر میں کا لفظ بیان کیا، یہی صحیح ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1983۔ ابو عاصم نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے، ان سے عبد الحمید بن جبیر نے اور ان سے محمد بن عباد نے کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ ابو عاصم کے علاوہ راویوں نے یہ اضافہ کیا ہے کہ خالی ایک جمعہ ہی کے دن روزہ رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1984۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جمعہ کے دن اس وقت تک روزہ نہ رکھے جب تک اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد روزہ نہ رکھتا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1985۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجھ سے محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے ابو ایوب نے اور ان سے جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے یہاں جمعہ کے دن تشریف لے گئے، اتفاق سے وہ روزہ سے تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر دریافت فرمایا، کیا کل کے دن بھی تو نے روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا آئندہ کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ جواب دیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر روزہ توڑ دو۔ حماد بن جعد نے بیان کیا کہ انہوں نے قتادہ سے سنا،
ان سے ابو ایوب نے بیان کیا اور ان سے جویریہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور انہوں نے روزہ توڑ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1986۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے اکلمہ نے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہما سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ وغیرہ عبادات کے لیے کچھ دن خاص طور پر مقرر کر رکھے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ آپ کے ہر عمل میں ہمیشگی ہوتی تھی۔ اور دوسرا کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی طاقت رکھتا ہو؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1987۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام امیر نے اور انہیں ام بنت ثابت رضی اللہ عنہما نے کہ ان کے یہاں کچھ لوگ عرفات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ وہ روایت کر رہے ہیں، بعض نے کہا آپ روزہ سے ہیں اور بعض نے کہا روزہ سے نہیں ہیں۔ اس پر ام فضل رضی اللہ عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ بھیجا تاکہ حقیقت ظاہر ہو جائے۔ آپ اپنے اونٹ پر سوار تھے، آپ نے دودھ پی لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1988۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، عرفہ کے دن کچھ لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے متعلق شک ہوا، اس لیے انہوں نے آپ کی خدمت میں دودھ بھیجا۔ آپ اس وقت عرفات میں وقوف فرما تھے، آپ نے وہ دودھ پی لیا اور سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1999۔ ابو عبیدہ نے بیان کیا، عید کے دن میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 2 دن ایسے ہیں جن کے روزوں کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممانت فرمائی ہے، رمضان کے روزوں کے بعد افطار کا دن عید الفطر، اور دوسرا وہ دن جس میں تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو، یعنی عید الاضحیٰ کا دن۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1990۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر اور قربانی کے دنوں کے روزوں کی ممانت کی تھی، اور ایک کپڑا سارے بدن پر لپیٹ لینے سے اور ایک کپڑے میں گھوٹ مار کر بیٹھنے سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1991۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث نقل کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 روزے اور 2 قسم کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزوں سے، اور ملا مست اور منا بست کے ساتھ خرید و فروخت کرنے سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1993۔ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے معاذ بن معاذ عمری نے بیان کیا، کہا کہ ہم عبداللہ بن عون نے خبر دی، زیاد بن جبیر نے بیان کیا، ایک شخص ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، ایک شخص نے ایک دن کے روزے کے نظر مانی، پھر کہا کہ میرا خیال ہے کہ وہ پیر کا دن ہے، اور اتفاق سے وہی عید کا دن پڑ گیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو نظر پوری کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے سے اللہ کے حکم سے منع فرمایا ہے، گویا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی قطعی فیصلہ نہیں دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1992۔ عبد المالک بن امیر نے بیان کیا، کہا کہ میں نے قضاء سے سنا اور انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 12 جہادوں میں شریک رہے تھے۔ انہوں نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 باتیں سنی ہیں جو مجھے بہت ہی پسند آئیں۔ آپ نے فرمایا تھا، کوئی عورت 2 دن یا اس سے زیادہ کے اندازے کا سفر اس وقت تک نہ کرے جب تک اس کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی اور محرم نہ ہو، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک کوئی نماز جائز نہیں، اور چوتھی بات یہ کہ 3 مساجد کے سوا اور کسی جگہ کے لیے شدر حال سفر نہ کیا جائے، مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری یہ مسجد۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1995۔